السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، 7واں پارہ سورۃ الانعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد، ال کا مطلب ہے تمام، حمد کا مطلب ہے تعریف۔ الحمد تمام تعریفیں للہ الذی، اللہ کے لیے ہے جس نے خلق السماوات پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، اور جعل الظلمات جعل الظلمات، جب لظو پڑھنا ہے تو ضا کو موٹا بھی کرنا ہے اور نرم بھی پڑھنا ہے۔ وجعل الظلمات، اور اس نے بنایا ظلمات یعنی تاریکیوں کو، والنور اور نور کو، نور کا مطلب روشنی۔ ثم، پھر، اب میم کو ہم ملائیں گے آگے لام کے ساتھ، ثم الذین، پھر وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یعدلون وہ سب برابر قرار دیتے ہیں۔ یعدلون، عدل کا مطلب ہوتا ہے نا برابر کرنا، یعنی جیسے اولاد میں عدل کرنا مطلب انصاف کرنا، جو چیز دینا وہ برابری کے ساتھ دینا، تو یعدلون کا مطلب ہوتا ہے عدل کرنا۔ وہ سب عدل کرتے ہیں، برابری کرتے ہیں یا برابر قرار ٹھہراتے ہیں۔ اب یہ تھوڑا سا اور طریقے سے عدل ہے کہ وہ کس طرح سے برابری کرتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ تھا تو یہ، اب بامحاورہ ترجمہ ہے الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی پھر وہ کافر لوگ، یا پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ برابر قرار دیتے ہیں۔ کس کو؟ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو، اپنے رب کے ساتھ اوروں کو، یعنی اپنے رب کے ساتھ غیر اللہ کو برابر قرار دیتے ہیں، جبکہ یہ ساری چیزیں تو اللہ نے بنائی ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، تمام تعریفیں اس سورت کا جو آغاز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ، جیسے سورۃ الفاتحہ کا آغاز ہوا الحمد للہ رب العالمین، اسی طرح سے الحمد کے ساتھ آغاز ہو رہا ہے سورۃ الانعام کا۔ تو اب اس میں یہاں دیکھیں، اس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو اور اندھیروں اور روشنی کو، ظلمات اور نور کو۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھے، ظلمات کو بنایا اور نور کو بنایا۔ اندھیروں یا تاریکیوں جمع ہے، زیادہ ہے، ظلم ہوتا ہے اندھیرا اور اس کی جمع ظلمات، اور یہاں نور روشنی، انوار روشنیوں، لیکن تاریکیاں ظلمات جمع بولا اور نور واحد ہی بول دیا۔ ظلمات سے رات کی تاریکی اور نور سے دن کی روشنی مراد ہے، نمبر 1۔ یا پھر ظلمات سے مراد کفر کی تاریکی اور ایمان کی روشنی مراد ہے۔
نور سے مراد ایمان کی روشنی اور ظلمات سے مراد کفر کی تاریکیاں۔ نور کے مقابلے میں ظلمات کو جمع کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ ظلمات کے اسباب بھی بہت سے ہیں، اندھیروں کے، تاریکیوں کے، ظلمات کے بہت سے اسباب ہیں اور اس کی بہت سی انواع و اقسام ہیں، اور نور کا ذکر بطور جنس ہے یہاں، جو اپنی تمام انواع کو شامل ہے۔ نور ایک ہی ہے، اصل میں روشنی ایک ہی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ہدایت اور ایمان کا راستہ ایک ہے، ہدایت اور ایمان کا راستہ ایک ہے اور گمراہی کے راستے کئی ہیں، اس لیے یہاں نور کو واحد اور ظلمات کو جمع لایا گیا۔ کس کو بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر بھی وہ اپنے رب کے ساتھ برابر قرار دیتے ہیں، کس کو؟ غیر اللہ کو، یعنی اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ آپ کہیں گے شریک نہیں ٹھہراتے، آپ کہتے ہیں، آپ کے ذہن میں ہم شریک نہیں ٹھہراتے، ٹھیک ہے، مان لیا۔ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ داتا۔ لوگ کہتے ہیں داتا، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ داتا دربار جا رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ وہاں کوئی اللہ کا کوئی دربار ہے؟ تو داتا دربار کس کو؟ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کسی کو حاجت روا کہا جاتا ہے، کسی کو مشکل کشا کہا جاتا ہے، کسی کو دستگیر کہا جاتا ہے، کسی کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، کسی کو غریب نواز کہا جاتا ہے۔ مختلف بزرگان دین کے ناموں کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، انہوں نے تو نہیں کہا تھا ہمیں یہ کچھ کہہ دو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری صفات اللہ کی ہیں، اور جب آپ بندوں کی طرف منسوب کرتے ہیں تو یہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ برابری ٹھہرانا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ هو الذی، وہی ہے جس نے، خلقکم من طین، وہی ذات ہے جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، من طین سے، طین مٹی، اچھا طین اخفا کریں گے، ثم پھر، کذا قضا مقرر کیا، اجلا، اجلا ایک وقت، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک وقت مقرر ہے، عندہ اس کے پاس، ثم پھر بھی، انتم تمترون، اخفا کریں گے، تم تمترون شک کرتے ہو، پھر بھی کافرو تم شک کرتے ہو۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، هو الذی خلقکم من طین، وہ ایسا ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ کون؟ اللہ، جس کے پیچھے آپ پڑھ رہے تھے، کس کی تعریفیں؟ جس کے ساتھ کافر غیر اللہ کو برابر شریک ٹھہراتے ہیں، وہ کون ہے؟ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک وقت معین کیا، اور دوسرا معین وقت خاص اللہ ہی کے پاس ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اب یہاں دیکھیے کہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، مٹی سے ہمارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، اور انہی سے ہم سارے انسان پیدا ہوئے ہیں۔ اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم جو خوراک اور غذائیں کھاتے ہو وہ سب زمین سے پیدا ہوتی ہیں، اور انہی غذاؤں سے نطفہ بنتا ہے جو رحم مادر میں جا کر تخلیق انسانی کا باعث بنتا ہے۔ اس لحاظ سے گویا تمہاری پیدائش مٹی سے ہوئی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ پھر ایک وقت معین کیا، ثم قضا اجلا، ایک وقت معین کیا، اس سے مراد موت کا وقت ہے۔ پھر ایک وقت اللہ کے پاس ہے، اور وہ کون سا وقت ہے؟ پھر دوسرا معین وقت اللہ کے پاس خاص ہے، یعنی آخرت کا وقت، مرنے کے بعد جب ہم نے اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ اس کا علم صرف اللہ کو ہے، کسی بندے کو نہیں پتہ۔ گویا پہلی اجل سے مراد، اجلا سے مراد پیدائش سے لے کر موت تک انسان کی عمر ہے، اور دوسری اجل مسمن سے مراد انسان کی موت سے لے کر وقوع قیامت تک
دنیا کی کل عمر ہے جس کے بعد وہ زوال اور فنا سے دوچار ہو جائے گی۔ یہ ایک دوسری دنیا ہے جو مرنے کے بعد قائم ہوگی، یعنی آخرت کی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ مرنے کی زندگی یعنی ہماری دنیاوی جو ہم دنیا کی زندگی ہے جیسے ہی ختم ہوگی تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے مراد باجلم مسمن سے مراد کیا ہے؟ یہ وہ والی دنیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی اللہ ہے، فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں، وَفِي الْأَرْضِ اور زمین میں، يَعْلَمُ وہ جانتا ہے، سِرَّكُمْ تمہارے پوشیدہ احوال کو۔ سر اسرار و رموز کہتے ہیں نا، یعنی جو اسرار و رموز، سر تمہارے پوشیدہ احوال کو، وَجَهْرَكُمْ اور تمہاری ظاہری احوال کو، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، مَا تَكْسِبُونَ جو تم سب کماتے ہو۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہے؟ وہ اور وہی ہے معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وہ تمہارے پوشیدہ اور تمہارے ظاہر احوال کو جانتا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو عمل اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے کہ اللہ بندہ کیا کرتا ہے، آسمان اور زمین میں کیا کچھ ہے، کیا چیزیں ظاہری ہیں، کیا چیزیں پوشیدہ ہیں، اللہ کو سب کچھ کا علم ہے۔ کہتے ہیں سلف کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تو عرش پر ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، لیکن اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ ہے، یعنی اس کے علم و خبر سے کوئی چیز باہر نہیں۔ البتہ بعض گمراہ فرقے اللہ کو عرش پر نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور وہ اس آیت سے اپنے اس عقیدے کا اس بات کرتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ جس طرح غلط ہے یہ استدلال بھی صحیح نہیں۔ اللہ عرش پر موجود ہے، اللہ کا علم کیا ہے؟ ہر جگہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَمَا تَأْتِيهِمْ اور نہیں آتی ان کے پاس، تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَاتٍ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا مگر کانو سب انہا اس سے معرضون اعراض کرنے والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہے کہ اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراضی کرتے ہیں۔ یعنی کافروں کا شیوا یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کے پاس جو بھی اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ اسے اعراضی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ان کی عادت ہے، اعراض کرنا، تکذیب کرنا اور نہ ماننا۔ اس کے بعد فقد کذبوا، فقد تو یقیناً کذبوا ان سب نے جھٹلایا، بالحق کی حق کو، لما جب جاءہم آیا ان کے پاس، فسوف تو ان قریب یاتیہم آئیں گی ان کے پاس، انباء خبریں، ما جو کانو وہ تھے، بھی اس کا، یستہزئون مذاق کرتے۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہے؟ انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچی، انہوں نے اس کو بھی جھٹلایا جب وہ ان کے پاس پہنچی۔ فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون تو جلد ہی ان کو اس چیز کی خبر مل جائے گی جس کے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے تھے، یستہزئون استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ اعراض اور تکذیب کا وبال انہیں پہنچے گا، انہیں اس کا نقصان جو ہوگا وہ انہیں پتہ چل جائے گا۔ اس وقت انہیں احساس ہوگا کہ کاش ہم اس کتاب برحق کی تکذیب نہ کرتے اور اس کا استہزاء نہ کرتے، لیکن اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ علم کیا نہیں، یا رو ان سب نے دیکھا، کم کتنی ہی، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی، من قبلہم من قرن ان سے پہلے، قرن کا مطلب امتیں، قرن کا مطلب کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کتنی ان سے پہلے امتیں، قرن کا مطلب امتیں ہم نے ہلاک کر دی۔ مکناہم فی الارض ما لم نمکن
لکم، جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تمہیں وہ قوت نہیں دی، جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے، ان قوموں کو ہم نے وہ اقتدار دیا تھا جو ہم نے تمہیں وہ اقتدار نہیں دیا، اور ہم نے ان پر موسلا دھار بارشیں برسائیں، اور ہم نے ان کے لیے نہریں، ان کے نیچے سے نہریں جاری کی۔ پھر کیا ہوا؟ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، کیوں؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور ہم نے ان کے بعد دوسری امتیں پیدا کر دی۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب گناہوں کی پاداش میں تم سے پہلی امتوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، حالانکہ وہ طاقت و قوت میں بھی تم سے کہیں زیادہ تھی، اور خوشحالی اور وسائل رزق کی فراوانی میں بھی تم سے بہت بڑھ کر تھی، تو تمہیں ہلاک کرنا تو ہمارے لیے پھر مشکل ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر ہم انہیں کر سکتے ہیں تو پھر تمہیں تو ہلاک کرنا مشکل ہے ہی کوئی نہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی قوم کی محض مادی ترقی اور خوشحالی سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بہت کامیاب و کامران ہے۔ آج اگر کسی کا کاروبار بہت بڑا چڑھا ہے، کسی کی فیکٹری بہت اچھی چل رہی ہے، کسی کا مال بہت زیادہ ہے، کسی کے پاس بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، یا کوئی جدی پشتی امیر آ رہا ہے، تو آپ کسی کا پیسہ بینک بیلنس دیکھ کر، کسی کا سٹیٹس دیکھ کر یہ مت سمجھیے کہ یہ شاید کامیاب انسان ہے، اور ہم اسی کو ہی کامیابی سمجھتے ہیں۔ اصل کامیابی یہ نہیں ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اللہ کے ہاں نماز، روزے، تقوی میں کتنا کامیاب ہے۔ اور یہ جو مال، سٹیٹس، بینک بیلنس جو اللہ دیتا ہے، اس کی دو وجوہات ہیں، دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، جو بطور امتحان اللہ تعالیٰ قوموں کو عطا کرتا ہے کہ بینک بیلنس، سٹیٹس لے کر، اقتدار دے کر اللہ آزماتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، کیا اپنی اوقات تو نہیں بھول جاتے۔ اور جو بندہ اوقات بھول جاتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اکڑ کے چلتا ہے، اپنے سے ہر ایک کو چھوٹا سمجھتا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اور بھی مجھے جو دیا ہے وہ شاید کسی کے پاس نہیں ہے، اور باتوں باتوں میں کہتا ہے لوگوں نے لبا کی، کس نے کیا کمایا، میرے پاس دیکھیں میں نے کیا کیا، میں نے محنت کی، میں نے ایسے کیا، میں نے ویسے۔ اسے یہ نہیں پتا کہ یہ اللہ نے امتحان کے لیے اس کو دیا۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا امتحان کے لیے، جیسے ہی وہ امتحان اس کا پورا ہوا، وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ، اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، ایک تو امتحان ہے، دوسرا کہ وہ انسان اللہ کو یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں۔ یہ سب کچھ دینے والا مالک ہے، مجھے تو رب کی ذات نے دیا، نہ میری محنت ہے، نہ میری کوشش ہے۔ کوشش تو اللہ کی بندیوں کبھی غور کریں، یہ جو آپ کے سامنے مزدور لگے ہیں صبح سے لے کے شام تک، یہ کتنی مزدوری کرتے ہیں، کتنی دیہڑی کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا خون پسینہ بہاتے ہیں، یہ کیا گھر لے کر جاتے ہیں؟ اگر کسی کو اللہ رزق دیتا ہے تو ھذا من فضل ربی، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر صبر کر جائے۔ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے، یہ اللہ کا امتحان ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا، اور اگر ہم اتارتے علیک آپ پر کتاباً کتاب، فی میں قرطاس، لکھی ہوئی کاغذ میں، فَلَمَسُوهُ، تو سب چھو لیتے اسے، بِأَیْدِیہم، اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِینَ، تو ضرور کہتے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان اگر، ھذا یہ، الا مگر۔ اب یہاں پر ان کا مطلب، ان کے آگے الا آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہو گیا۔
سحر مبین، واضح جادو۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہے؟ اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ، کوئی کاغذ کا ٹکڑا آپ پر نازل فرماتے، یعنی اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے، پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھوتے، تو کافروں نے پھر بھی کہنا تھا یہ تو واضح جادو ہے۔ کافروں کی روش کا پتہ ہے، انہوں نے کہنا تھا یہ تو واضح جادو ہے۔ وقالو، اور سب کہتے ہیں، لولا، کیوں نہیں، انزلا، اتارا گیا، علیہ، اس پر، ملکن، کوئی فرشتہ۔ ولو، اور اگر انزلنا، ہم نازل کر دیتے، ملکا لقضی الامر، فرشتہ، تو یقیناً کر دیا گیا ہوتا، امر، کام، پھر لا، نہ، ینظرون، وہ سب مہلت دیے جاتے۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ اور اگر ہم، اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا، اب تک سارا کام، لقضی الامر، کام کر دیا جاتا یا کر دیا گیا ہوتا، مطلب سارا قصہ ختم ہو جاتا، پھر ان کو ذرا بھی مہلت نہ دی جاتی۔ آگے، ولو، اور اگر جعلناہ، ہم نے اسے بنایا ہوتا، ملکن، کوئی فرشتہ، یعنی فرشتے کی صورت میں، لجعلناہ، تو یقیناً ہم نے بنایا ہوتا اسے بھی، رجلاً، آدمی، وللبسنا، اور ہم ضرور شبہ ڈال دیتے، علیہم، ان پر، علیہم ما یلبسون، جو وہ شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ کیا کہ اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بناتے تو بھی اسے ہم انسانی شکل میں ہی بھیجتے، اور ہم انہیں اسی شبے میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور البتہ تحقیق مذاق کیا گیا، بِرُسُولٍ، پیغمبروں کے ساتھ، مِن قَبْلِکَ، آپ سے پہلے، فَحَاقَ، تو گیر لیا، بِالَّذِينَ، انہیں، سَخِرُوا، سب نے، جنہوں نے مذاق اڑایا، مِنْهُمْ ما، ان میں سے جو، کانو، تھے، بھی، اس کا، یستہزئون، مذاق اڑاتے۔ بامحاورہ ترجمہ، اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا ہے، پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا ان کو اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں واضح ٹھوس دلائل دیے گئے ہیں۔ پچھلی آیت میں جس میں کہا گیا کہ اگر ہم آپ پر کوئی لکھا ہوا کوئی نوشتہ بھیجتے تو یہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی انہوں نے یہی کہنا تھا کہ یہ تو واضح جادو ہے، یعنی یہ ان کے عناد، جہود، انکار کا اظہار ہے یہاں کہ اتنے واضح نوشتہ الہی کے باوجود وہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ہاتھوں سے پکڑ کے بھی انہوں نے کہنا تھا کہ نہیں، ہاتھوں سے پکڑ کے بھی انکار ہی کرنا تھا انہوں نے، کیونکہ ان کے اندر ضد ہے، حسد، بغض ان کے اندر اتنا زیادہ ہے۔ اور ساتھ اگلی آیت میں کیا کہا، وَلَوْ جَعَلْنَا، اگر ہم اس کو، وقالو، کہنے لگے، لولا انزل علیہ ملک، اچھا فرشتہ کیوں نہیں نازل، یعنی کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہدایت و رہنمائی کے لیے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے ہیں وہ انسانوں ہی میں سے تھے، اور بالعموم ہر قوم میں اسی کے ایک فرد کو وحی اور رسالت سے نوازا جاتا تھا، اسی قوم کے اندر سے ہی ایک فرد کو، اور اللہ تعالیٰ کا یہی قانون آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پورا ہوا۔ اسی قانون کے تحت اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں ہی میں بھیجا، اور انسانوں ہی میں سے چن کر انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ لیکن یہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
رسالت کی تصدیق کے لیے فرشتہ اتارا جاتا، یا خود فرشتے کو بطور رسول بھیجا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کے حوالے سے فرمایا کہ سنت الہیہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ، یہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنے نبی سے معجزہ طلب کرے اور وہ ان کو دکھا دیا جائے، لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہ لائے تو اس کو ہلاک کر دیا جاتا۔ دوسری بات کے حوالے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کا مطالبہ منظور کرتے، یعنی منظور کر کے ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیج بھی دیتے، تو وہ ان کے پاس بطور مرد ہی آنا تھا، کیونکہ انسان کی شکل میں ہی آنا تھا، اصلی شکل میں یہ لوگ خود نہیں دیکھ سکتے۔ فرشتہ اگر فرشتے کی شکل میں آ جاتا تو انہوں نے کیا دیکھنا تھا؟ ان کو دکھانے کے لیے تو ان جیسا ہی چاہیے تھا، تو انہوں نے پھر نہیں ماننا تھا، اور جب وہ آدمی کی شکل میں آتا تو پھر یہ شک و شبہ کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انسانوں ہی کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسے بطور احسان ہی قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب انہی کی جانوں میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کے پاس اگر رسول آیا انسانوں جیسا ہے تو یہ سمجھیں اللہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا ایمان والوں پر احسان ہے۔ لیکن پیغمبروں کی بشریت کافروں کے لیے حیرت و استعجاب، ہمیشہ حیرت اور استعجاب کا باعث بنی رہی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ رسول انسانوں میں سے نہیں فرشتوں میں سے ہونا چاہیے، گویا ان کے نزدیک بشریت رسالت کے شایان شان ہی نہیں ہے، یعنی بشر کے پاس کا رسول بننا ان کے لیے ان کے نزدیک شایان شان ہی نہیں، جیسا کہ آج کل کے اہل بدعت بھی یہی سمجھتے ہیں۔ اور اہل کفر و شرک رسولوں کی بشریت کا تو انکار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ ان کے خاندان، حسب و نسب ہر چیز سے واقف ہوتے تھے، لیکن رسالت کا وہ انکار کر دیتے تھے۔ بشریت کا انکار نہیں کرتے تھے کافر، کیونکہ وہ انہی کے اندر سے ہوتے تھے۔ انکار کس کا کرتے تھے؟ رسالت کا۔ جبکہ آج کل کے اہل بدعت رسالت کا تو انکار نہیں کرتے، انکار کس کا کرتے ہیں؟ بشریت کا۔ کہتے ہیں نبی بشر نہیں تھا، نبی نوری۔ اور جبکہ صاف الفاظ میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر انسان نبی اگر فرشتہ بن کے آتا تو اس نے بھی انسانی شکل میں آنا تھا جی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجنا کا فیصلہ کر ہی دیتے تو ظاہر بات ہے اگر وہ آتا تو وہ بھی انسانی شکل میں۔ بہرحال یہ سب کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ پیغمبروں کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے۔ تو اللہ کہتے ہیں جنہوں نے آپ سے پہلے بھی جنہوں نے مذاق کیا تھا ان کے ساتھ مذاق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھتے ہیں ہم لوگوں انبیاء کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ لوگ اپنے ساتھ ہی مذاق کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔